ایک انسان پہ آپ جب تک غور نہیں کرتے اپنی عقائد کا تعلق سمجھ نہیں آتا۔ آپ کے پاس جتنے شعبے ہیں، مثلا کیفیات، ضروریات اور صفات، ان تمام کا تعلق کائنات کی باقی مخلوق کے ساتھ ہے۔ ضروریات لے لو، ضروریات میں آپ کا کھانا ہوگا، اس کا تعلق ڈائریکٹلی زمین کے ساتھ ہے۔ زمین سے پیدا ہونے والی چیز آپ کھائیں گے، زمین سے اگا ہوا آپ نگلو گے تو زمین سے اگلی ہوئی چیز آپ کھاتے ہیں۔ گندم ہو، ساگ ہو، دال ہو، ایون گوشت ہو، مرغابیاں ہوں، جو کچھ بھی ہو، یہ ساری مخلوق آپ کنزیوم کرتے جا رہے ہیں۔ دو پارٹن کے بیچ میں چکی کے یہ دو پارٹ آپ کے کھانے پینے کے آلے ہیں اور آپ کھاتے پیتے جاتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کا آپ کے کھانے سے تعلق ہے، زمین سے اگنے والی چیز سے آپ کا تعلق ہے، ہر اگنے والے درخت کا انسان کے ساتھ تعلق ہے۔ آرے سے لکڑی چیری اور فرنیچر بن گیا تو یہ مکمل تعلق ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کی جو ساری ضروریات ہیں اسے باقی ساری کائنات پورا کر رہی ہے، تو یہ صرف ایک انسان کے لیے ہے۔ آپ کے دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو منظر بنایا ہے وہ بہت پیارا ہے۔ یہ دیکھنا لائٹ کے ذریعے ہے۔ اب ہر وہ چیز جو منور ہے وہ تمہاری روشنیوں کو بحال کر رہی ہے، یعنی منور، نورانی اور نور دینے والی۔ اس کا تعلق تمہاری بینائی کے ساتھ ہے۔ اللہ نے یہ بڑا ہی خوبصورت میرا لگایا ہوا ہے۔ سورج نکلے یا نہ نکلے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر بینائی نہ ہو تو سورج سے ہمیں کیا واسطہ ہے؟ سورج کا تعلق ہے بینائیوں کے ساتھ، غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ۔ مشرق سے نکلنے والے سورج کا دیکھنے والی آنکھ کے ساتھ تعلق ہے۔ جب تک آنکھ تمہارے پاس ہے سورج کا تمہارے ساتھ تعلق ہے۔ ڈوبتے ہوئے سورج کا تعلق ہے، چھوٹے چاند کا تعلق ہے، یعنی عید کے چاند کا تعلق ہے، بڑے چاند کا بھی تعلق ہے، یعنی کہ پورا چاند جو کہ محبوب ہوتا ہے۔ چاند اور سورج گرہنوں کے ساتھ تعلق ہے۔ چاند یا سورج گرہن کی طرح خدا نہ خواستہ روحانیت کو بھی گرہن لگ جاتا ہے۔ سورج گرہن قوموں کی زندگی میں زوال لاتا ہے، قوموں کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ یہ سورج گرہن بڑی خطرناک چیز ہوتا ہے۔ خطرناک سے مراد یہ ہے کہ یہ چینج لاتا ہے۔ ہر چیز کا آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ کروڑ ہاں ستاروں کا تعلق آپ کے اندر کروڑ ہاں مخفی صلاحیتوں کے ساتھ انفرادی طور پر ذاتیات کے اندر موجود ہے۔ یہ سارے آپ کے پوائنٹس ہیں، تو کتنے ہی پوائنٹس ہیں جو آپ کے اندر جو سینسٹیو پوائنٹس ہیں۔ یہ سارے ستارے آپ کے اندر کے ان کروڑ ہاں مخفی پوائنٹس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ایک ستارہ اگر تیز ہو جائے تو تمہارے جسم کی حدت تیز ہو جاتی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان کا آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر ایک ٹھنڈا ستارہ پاس سے گزر جائے تو تم 6 دن تک ہوش میں نہیں رہتے، ٹھنڈے ہو جاتے ہو۔ ٹھنڈے ہونے کا مطلب سمجھتے ہو کہ ایکٹیو نہ رہنا، ڈل روٹین اور ڈرائی قسم کے خیالات۔ اس کو اگر کہیں کہ دیکھو کتنا خوبصورت چاند ہے تو وہ کہے گا کہ میں کیا جانوں، میرے پاس تو بینک کا حساب کتاب ہے۔ تو اس کو چاندنی راتوں سے کوئی غرض نہیں رہ گئی، بیوٹی کے ساتھ کوئی غرض نہیں رہ گئی، کیونکہ وہ ایک اور افادیت میں چلا گیا، لیجر اکاؤنٹس۔ اب اس کا تعلق چاند، سورج یا ستاروں کے ساتھ نہیں بلکہ آپ سے ہے۔ آپ کا تعلق صحرا کی ریت کے ذروں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے آپ کا۔ آپ اگر سمندر کے کنارے بیٹھے ہوں رات کو، نصف شب کو، تو آپ فوری طور پر محسوس کریں گے کہ آدھی رات کو سمندر کے اندر سے جو اویکننگ ہوتی ہے، وہی نا اسی انسان کی روح کے اندر ایک اویکننگ ہو جاتی ہے۔ آپ کی جو سول ہے اس میں پوری دنیا کے سمندروں کی طرح ایک اویکننگ آتی ہے۔ پھر سولز اویک ایٹ مڈ نائٹ ایز the sea awakes۔ تو جس طرح سمندر کے اندر لہر آئی اسی طرح روح کے اندر لہر آئی۔ اگر آپ سمندر کے ساتھ ذرا ان ٹیون ہو جائیں تو سمندر کی پوری قوت آپ کے اندر آ جائے گی۔ یہ بات یونانی کرتے تھے اور سمندر کا دیوتا کہلاتے تھے۔ آپ نے چونکہ غور نہیں کیا، سمندر کے پاس جانے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آپ اپنے دفتروں سے نکل نہیں سکتے۔ اگر آپ وہاں گئے بھی تو جسم کی ایکٹیویٹی کر کے، بھاگ دوڑ کر کے، انجوائے کر کے آ جائیں گے، میوزک بجا کے آ جائیں گے۔ وہ جو اٹ سیلف سمندر ہے اس کو فیل کرنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو سمندر کو فیل کرنا، ہوا کو فیل کرنا، فضا کو فیل کرنا، پہاڑوں کو فیل کرنا، پہاڑوں کے اندر کی تنہائیوں کی گہرائیوں کو فیل کرنا، یہ بڑی عظیم وحدت کے آثار ہیں۔ تو صرف پہاڑ ہو اور صرف انسان ہو تو وہ اسے 10 دفعہ انجوائے کر سکتا ہے۔
پہاڑ آپ کے اندر ایک خاص لطف پیدا کرتے ہیں تو پہاڑ کے ساتھ آپ کا بڑا تعلق ہو جاتا ہے۔ آپ کو کبھی پہاڑ پہ تنہا سفر کرنے کا موقع ہو یا صحرا میں موقع ہو تو بڑے ہی خوبصورت واقعات ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک بار رحمت اللہ نے کہا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، تو صرف کوہستانی ہونے والا فطرت کا مقصد پا جاتا ہے یا صحرائی ہونے والا فطرت کا مقصد پا جاتا ہے۔ صحرا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دور دراز تک تنہائیاں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ انسان اپنی سانس کی آواز سن لیتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب کسی کو بد دعا دینی ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ شالا تمہیں لگے پہ رات آئے۔ یہ میاں والی میں تھل کے علاقے میں کہتے تھے۔ لگے پہ رات آنے کا مطلب کیا کہ تمہیں اکیلے میں رات آئے۔ کہاں پر رات آئے؟ جہاں لگ ہو۔ لگ کا کیا معنی ہے؟ صحرا کی تنہائی۔ تو ناراض ہونے والے یہ بد دعا دیتے تھے کہ تجھے صحرا میں تنہائی کی رات آئے، تو جو آدمی وفا والے کے ساتھ بے وفائی کر جائے تو اسے کہتے تھے کہ شالا تجھے صحرا میں تنہائی کی رات آئی۔ تو یہ ایک ایسی رات ہوتی ہے، قیامت کی رات ہوتی ہے کہ انسان ڈر جاتا ہے، انسان اپنے آپ سے بھی ڈر جاتا ہے، اپنے سائے سے بھی ڈر جاتا ہے۔ تو صحرا کا بڑا اثر ہوتا ہے، صحراؤں میں روحانیت بھی ملتی ہے، اس کا یہ بھی اثر ہے۔ تو آپ دنیا میں دیکھو، غور کرو تو ان کا فردن بھی بڑا تعلق ہے، اجتماعی تعلق بھی بہت ہے۔ چمگادڑ کے بارے میں ایک بزرگ نے لکھا کہ اس کی زندگی کے بارے میں اگر غور کرو تو آپ کو عرفان ذات حق ہو سکتا ہے، اور یہ لکھنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں۔ تو لائف آف اے سمپل بیٹ کین لیڈ یو ٹو دا ویز آف اللہ، یہ صرف چمگادڑ کی بات ہے۔ اس میں عرفان کے 9 پوائنٹ ہیں، اب وہ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں اس پہ غور کرو تو پھر آپ کو بات سمجھ آ سکتی ہے کہ چمگادڑ ہوتا کیا ہے، چمگادڑ ایسا کیوں ہے۔ وہ جانوروں میں جانور ہے اور پرندوں میں پرندہ ہے، وہ نہ جانوروں کے ساتھ وفادار ہے اور نہ پرندوں کے ساتھ وفادار ہے، سزا کے طور پر اسے الٹا لٹکا دیا گیا ہے۔ تو یہ منافقوں کی کہانی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ منافقوں کو کیا سزا دی جاتی ہے، جیسے چمگادڑ کو لٹکایا گیا ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو پرندوں میں بھی ہو اور جانوروں میں بھی ہو، کسی گنتی میں بھی آئے، اس کی سزا یہ ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے واقعات ہیں۔ پھر پاکیزہ گوشت کو لحمہ طیرہ کہا گیا ہے، تو طیر کا گوشت، پرندے کا گوشت سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ دریا کے اندر رہنے والی مچھلی کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے، تو مچھلی سے بھی انسان کا تعلق ہے۔ یہ مقام یونس ہے کہ ماہی کے پیٹ کے اندر رہ کے، مچھلی کے پیٹ کے اندر رہ کر تسبیح خالق کائنات کی جائے۔ ہر آدمی کو یہ سمجھ نہیں آ سکتی، تو یہ بڑا مقام ہے۔ تو کائنات کی ایک ایک چیز سے آپ کا تعلق ہے، باقی جتنے پرندے ہیں وہ ساری صفات ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی، کبوتر میں صلح اور محبت کا پیغام ہے۔ محبت کا پیغام بربن کے کبوتر چٹھی لے جاتا ہے اور بالکل رائٹ پرسن کو جا کے دیتا ہے۔ فاختہ بھی محبت کا پیغام ہے۔ چڑیاں صبح صبح اللہ تعالیٰ کی وحدت توحید کو بیان کرتی ہیں۔ چڑیوں کو دانا ڈالتے جاؤ تو یہ آپ کے لیے بڑی دعا کرتی ہیں۔ گھر میں رہنے والا یہ چھوٹا سا پرندہ گھر والوں کی حفاظت ہے۔ جن دنوں میں چڑیاں گھروں میں بولنا بند کر دیں گی تو گھروں میں عافیت ختم ہو جائے گی، تو ان کے لیے جگہ بنا دیا کرو اور تھوڑا سا دانا ڈال دیا کرو، وہ خود بخود ہی آ جائیں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فقیروں کے گنبد پر کبوتر ضرور آ جایا کرتے ہیں، یہ عافیت کی نشانی ہے۔ اور آپ کے ہاں کوا بھی مشکل سے آتا ہے۔ کوا ایک خاص قسم کا پرندہ ہے اور خاص صفات رکھتا ہے۔ بگلا بھی ایک خاص قسم کا پرندہ ہے۔ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ تن اجلا من کوئلہ، بگلے کا سا بھیس، تو سے تو کوا بھلو، باہر بھیتر ایک۔ تو وہ کہتا ہے کہ تجھ سے تو کوا بھلا ہے کہ وہ اندر باہر سے کالا تو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ اس میں اندر اور باہر کا فرق ہے، وہ منافق نہیں ہے۔ تو یہ سارے قدرت کے واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جلوے ہیں اور انسان کو خدا کا راستہ دکھانے کے لیے ہیں۔ اگر انسان کو خدا کے راستے کی ضرورت ہو اور کسی وجہ سے پیغمبروں کا راستہ نہ ملے تو یہ پرندے خدا کا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ They are the messengers from Allah۔ کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ سارے خداوند تعالیٰ کے پیغام بر ہیں، توحید اور وحدت بیان کر رہے ہیں۔ وحدت کے ہیں یہ جلوے، نقش و نگار، کثرت۔ اگر آپ کسی راستے پر چلیں
تو وہ جو رات کو تنہائیوں میں کائنات کی وسعتوں میں اور تاریکیوں میں پرندے کو اپنا آشیانہ گھر بتاتا ہے، وہ آپ کو راستہ نہیں بتائے گا کیا؟ وہ تو راستہ دکھاتا ہے تو کائنات کی ہر مخلوق آپ کو راستہ دکھائے گی۔ ستاروں میں دیکھو تو وہاں ایک پول سٹار ہے، این گنبد کی طرح ہے، قطب کی طرح ہے، نام ہی اس کا قطب ہے، تو وہ قطب کی طرح اپنی جگہ پر قائم ہے اور ساری کائنات تو گھومے گی، وہ واحد اپنی جگہ پر قائم ہے۔ یہ بھی آپ کو خداوند تعالیٰ کا راستہ دکھائے گا۔ کائنات کی ہر مخلوق آپ کو راستہ دکھائے گی۔ گائے کے ساتھ بے شمار کہانیاں منسوب ہیں۔ اگر کبھی کسی چیز کا راز نہ ملے تو بچڑی کے اندر، چھوٹی گائے کے اندر راز بتانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ راز بتا سکتی ہے تو جو مخفی ہے اس کا یہ اعلان کر سکتی ہے۔ پھر سورہ بقرہ کا پورا واقعہ ہوا۔ اگر کوئی مرڈر ہو جائے، قتل ہو جائے اور قاتل کا پتہ نہ چلے، ایک جنریشن بھی گزر جائے تو کوا راز فاش کر دیتا ہے۔ کوا جو ہے یہ مخفیات کا میسنجر ہے، یہ چھپے ہوئے قتل فاش کر دیتا ہے، تو یہ بڑی سیریس چیز ہے۔ پھر شاہین تو بادشاہ ہے، شیر بھی بادشاہ ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ بادشاہوں کی خوراک اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ یہ ظالم نہیں ہوتے کہ شاہین نے کبوتر کھا لیا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک رکھی ہوئی ہے۔ اس کا مزاج دیکھو، جو اس کی بلند پرواز دیکھو گے تم اس کے مزاج کو دیکھو گے تو اس کے مزاج پر چل سکتے ہو، لیکن تمہیں بلند پرواز نہیں مل سکتی۔ یہ خاص واقعہ ہے کہ یہ سارے کے سارے علامتیں ہیں، سیمبلز ہیں، ان کو دیکھتے جاؤ تو تمہارے اندر بلندیاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ لومڑ نہ بننا، گیدڑ نہ ہونا، آستین کا سانپ نہ بننا۔ کہتے ہیں کہ وہ کیا نکلا؟ آستین کا سانپ ہی نکلا۔ وہ تو بندہ تھا، سانپ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ ان کی صفات لکھی ہوئی ہیں کہ یہ صفات ان کے اندر ہوتی ہیں۔ باقی کے سارے انسان انہی صفات کے اندر شامل ہیں۔ سسی کے بارے میں خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ سسی کہتی ہے کہ میں نے ایک کام کیا ہے، ایک شکرا میں نے دوست بنایا، یار بنایا، اور پھر وہ ایسا اڑا ہے کہ واپس ہی نہیں آیا۔ اب یہ جو محبت کا واقعہ تھا وہ اس نے پرندے کے روپ میں بتایا، اور کہتی ہے کہ اس کو ہم نے گوشت بھی کھلایا، اس کو اپنے تن کا گوشت بھی کھلایا، مگر وہ اتنا بے وفا نکلا کہ وہ اڑ گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ اب اس کے اندر لو کا پورا سیمبولزم ہے، یہ ساری داستان ہے۔ اس طرح کچھ پرندے اور جانور محبت کی علامتیں ہیں، کچھ توحید کی علامتیں ہیں، کچھ عبادت کی علامتیں ہیں، کچھ جانور مرنے کے بعد کام آتے ہیں، مردے کھاتے ہیں۔ ان سارے واقعات کا انسان کے ساتھ تعلق ہے، تو اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے فائدہ یا بے مصرف نہیں ہے۔ جس کا آپ کی ذات کے ساتھ تعلق نہ ہو تو کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کا حضرت انسان کے کسی شعبے کے ساتھ تعلق نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو، اگر اتنی سمجھ نہ آئے تو پھر آپ خالق کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ جو مخلوق ہے یہ فطرت ہے، اگر فطرت کو سمجھو گے تو پھر فاطر کی سمجھ آئے گی۔ اس نے تمہاری سہولت کے لیے، تمہارے علم کے لیے، تمہارے علم کا ذخیرہ رکھنے کے لیے کیا کیا نشانی رکھی ہوئی ہے۔ ندی کے بارے میں نے آپ کو کتنے ہی واقعات سنائے ہیں۔ ندی ایک پریم کہانی ہے، دریاؤں کے کنارے محبت کے بے شمار واقعات ہوئے۔ مثلاً چناب کے کنارے سوہنی ماہیوال کا واقعہ ہوا۔ ایک بزرگ کو پتا چلا کہ چناب کے کنارے اکثر محبت پلتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں چناب کے کنارے جا کے بیٹھتا ہوں۔ وہاں جا کے چناب کا پانی پینا شروع کر دیا تاکہ مجھے بھی محبت مل جائے۔ ابھی وہ پنجنت تک نہیں پہنچے تھے کہ ہی واز فل درویش، ان کو مکمل محبت مل گئی، تو یہ عملی محبت پیدا ہو گئی۔ اللہ کی راہ میں اتنا چلنا بھی محبت پیدا کرتا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں۔ دریا کی اپنی وجہ سے، پہاڑ کی اپنی وجہ سے ایک واقعہ ہوتا ہے، یہ ہیبت طاری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت کی تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک آپ جلال پہاڑوں کے پاس تنہا نہ ہوں۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہیبت اور شکوہ ہوتی کیا ہے اور محبت ہوتی کیا ہے۔ پھر یہ سارے واقعات آپ کو سمجھ آتے ہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے جو الفاظ ہیں وہ کائنات کے مشاہدے کے بغیر یا مخلوق سے رابطے کے بغیر سمجھ نہیں آتے۔ اس لیے اس کائنات کا آپ سے بڑا تعلق ہے، اس ساری مخلوق کا آپ سے بڑا تعلق ہے، اشرف المخلوقات سے بھی اور باقیوں سے بھی بڑا تعلق ہے، کیونکہ آپ کا شرف ان کے دم سے ہے، وہی آپ کو شرف دینے والی ہیں۔
تو جو چھوٹے چھوٹے انسیکٹ ہیں وہ بھی آپ کو ثبوت دے رہے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی بنانے والا ہے، مگر آپ کے پاس غور کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آپ کی شاعری گل و بلبل کی کہانی ہے، پتنگا اور شمع کی کہانی ہے۔ صحرا میں یا شہر میں چھوٹی سی روشنی جلے تو کوئی نہ کوئی پروانہ آ جائے گا اور جل جائے گا، کینڈل لائٹ ہو یا دیا ہو وہ جل جائے گا۔ اسی طرح دل کے اندر ایک شمع جلتی ہے اور محبت کے خیال میں وہ پروانہ وار نثار ہو جاتا ہے تو بات محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کائنات کو آپ کبھی ایسا نہ سمجھو کہ یہ بیکار ہے، کوئی بھی مخلوق ہو، اتنا تو آپ کا روز کا مشاہدہ ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے اندر 90% فقر ہے اور باقی 10 میں سے ایک حصہ اس کو فقیر نہیں ہونے دیتا، اس لیے اس کو نجس بھی کہا گیا، کیونکہ یہ اپنی جنس کا بیری ہے، اپنی جنس والے کو کھانے نہیں دے گا، اس لیے یہ غیر فقیر ہے، ورنہ اس کی وفا، اس کا اخلاص، اس کا صبر اور اس کا خلوص اتنا ہوتا ہے کہ یہ مالک کے مرنے کے بعد بھی اس کی قبر پہ جا کے مرے گا۔ تو اس کو نجس کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ اپنی جنس کا دشمن ہے، یہ ہڈی کو دریا میں پھینک دے گا مگر کسی اور کو چکھنے نہیں دے گا۔ تو اس کی یہ وجہ ہے، انسان کے غور کے لیے اس کے اندر بے شمار واقعات ہیں